آپ ستھرا پنجاب کو لے لیں، ستھرا پنجاب میں بھی 11 کمپنیز ہیں جو کام کر رہی ہیں، وہ کس کی ہیں؟ کس کس کو کروزنگ گاڑیاں دے رہے ہیں وہ؟ اور سیوریج کے اوپر بھی 11 کے 12 ٹوٹل کمپنیز کام کر رہی ہیں پنجاب میں. وہ بھی ذرا ڈیٹیل ایجنسیز انکوائری کر لیں کہ وہ کمپنیز کس کی ہیں. اور کمپنیز کے ذریعے یا ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ خطہ چلایا تھا تو یا آج پنجاب کی کمپنیز چلا رہی ہیں. فرق یہ ہے. لیکن کب ہوگا صاحب، جو اشرافیہ کی لوگ بات کرتے ہیں نا، یقین جانیں وہ لوگ ٹھیک بات کرتے ہیں اور اسی وجوہات کی بنیاد پہ کرتے ہیں. اس کے بعد بہت سارے ابھی ہم منسٹروں کی پریس کانفرنس سن رہے تھے پنجاب کی. کیونکہ میرا تعلق پنجاب سے ہے تو میں تو خوش تھا کہ شاید آج ان کی کیبنٹ میٹنگ ہے اور پنجاب میں اس وقت معمولی بارشوں سے ایک بہت بڑا عذاب آیا ہے. ان کی بیڈ گورننس کی وجہ سے شاید وہ کارکردگی بتا دیتے جو ستھرا پنجاب جس طرح ایکسپوز ہوا ہے اور ان کی ڈیولپمنٹ میں سیوریج کا جو وہ ایک نعرہ لگاتے تھے کہ گاؤں گاؤں ستھرا ہوگا، شہر شہر ستھرا ہوگا. اور انہوں نے کئی ویڈیوز کا نام لیا، لیکن کیونکہ میں پنجاب سے میں نے بھی ویڈیوز کی تھی، شاید میری ویڈیوز کا بھی ذکر کر دیتے کہ جو ہم نے کشتیاں لوگوں نے بلوال میں یا سرگودا میں چلائی ہیں اور دریائے جہلم کے کنارے منڈی باؤدین، سرگودا، جھنگ، بہت سارے، اور خصوصی طور پہ لاہور، جو لاہور میں ایک سمندر بنا ہے. بارشیں کوئی اتنی زیادہ نہیں ہوئی کہ ہم کہیں جی بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، ایک ہفتہ پورا اسپیل چلا ہے. لیکن کیونکہ سیوریج اور ستھرا پنجاب نے ایکسپوز ہونا تھا اور اس طرح لوگوں کا کروڑوں اربوں کا نقصان ہوا ہے، لوگوں کی پراپرٹیز کا، لوگوں کے سامان کا اور زراعت کا. اس وقت منجی ہم لگا رہے تھے کاشتکار، یقین کریں سیم نالوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے. اس میں ایک اور بات وضاحت کر دوں، میں اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے میں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں سیم نالوں کی صفائی کر رہے، آپ کیوں نہیں، آپ نے ایڈوانس مونسون کا ہر سال آتی ہیں. تو کیونکہ پنجاب حکومت کی بجٹ کی پرائرٹیز ہی نہیں ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ. جب زراعت ہی پرائرٹی نہیں ہے تو پھر محکمہ آبپاشی جو کہ بیک بون ہوتا ہے زراعت کا، اور زراعت بیک بون ہے اس ملک کی. اور انگریز سرکار پاکستان کا سب سے بہترین اریگیشن سسٹم پنجاب میں بنا کے دے کے گیا تھا، اور آج بدقسمتی سے اس اریگیشن سسٹم و فنڈز کی کمی کی وجہ سے، بیڈ گورننس سے، نہ دھیان دینے کی وجہ سے آدھا پنجاب ڈبو کے رکھ دیا گیا ہے. اور جتنا لوگوں کا نقصان ہوا ہے آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. میرے پاس اس سکرین نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ویڈیوز دکھاتا. میں نے کئی ٹویٹ کی ہیں، کئی فیس بک پہ لگی ہوئی ہیں، لوگوں نے بیچاروں نے لگائی ہیں. اور دوسرا کہتے ہیں جی ہم بڑی اچھی گورننس ہے، کشمیر کو بھی پنجاب بنا دیں گے، لاہور بنا دیں گے. آج آپ کو پتہ ہے کہ آپ صافی گواہ ہیں، میں نے کئی دفعہ گندم کے اوپر ہم پریس کانفرنس کر چکے ہیں. ہم بار بار کہتے تھے کہ اس ملک میں اناج کی شارٹیج ہوگی. پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی دفعہ گندم سرپلس ہوئی ہے، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں، آصف علی زرداری صاحب کے دور میں 2008 سے، جب سید یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے، آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے. 8 سے 13 کے درمیان. اس سے پہلے بھی مشرف کے دور میں یا میاں صاحب کا دور، 85 سے میاں صاحب، 90 سے میاں صاحب، 93 سے میاں صاحب، پھر 97 میاں صاحب، کبھی چیف منسٹر کبھی پرائم منسٹر. یہ 11واں دور ہے، 12واں، جو اس خاندان کا ایک تسلسل ہے انتہائی احترام کے ساتھ. اور ہم کس کے اوپر تنقید کریں؟ ہم تنقیدیاں بالکل نہیں پیدا کرنا چاہتے، وہ ہمارے بھی عزیز ہیں. بلاول صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہمارے بزرگ ہیں، لیکن ہم اور سوال کس سے کریں؟ حکمران 50 سالوں سے آپ ہیں، حکمرانوں کے اوپر ہی سوال ہوں گے نا. تو آج اس ملک میں لوگ روٹی کی قیمت تو ذرا معلوم کر لیں. اور ابھی گورنمنٹ نے، فیڈرل گورنمنٹ نے 10 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ کسان سے آپ گندم نہیں خریدتے تھے. آپ نے گندم کی پرائس نہیں بنائی تو گندم 25، آپ نے کہا 3500، بڑی مشکل سے سندھ گورنمنٹ نے پرزور مطالبہ کر کے آپ سے قیمت مقرر کروائی. لیکن کیونکہ پھر آپ نے کہا جی ہماری 11 کمپنیز، گندم خریدنے میں بھی 11 کمپنیز ہیں، انکوائری کریں وہ کمپنیز کس کی ہیں، کون ہیں، ان کے پیچھے کون ہے.
سرکار پیسے دے گی، فوڈ ڈپارٹمنٹ گندم نہیں خریدے گی، پاسکو نہیں خریدے گی، پاسکو تو بند کرنا ہے کیونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا منصوبہ تھا۔ حق روزگار جو بلاول صاحب بار بار حق روزگار کہہ رہے ہیں نا، وہ ایویں نہیں کہہ رہے، کہ بتا رہے ہیں کہ اس ملک سے حق روزگار لوگوں سے چھینا جا رہا ہے، خواہ وہ پرائیویٹ دوست ہوں، خواہ وہ میڈیا کے دوست ہوں، خواہ وہ سرکاری ملازم ہوں، ان سے حق روزگار بھی چھینا جا رہا ہے۔ تو پھر آپ نے وہ گندم امپورٹ کرنے کے ساتھ آپ نے 3500 مقرر کی، اس کے باوجود کس گندم شارٹیج تھی، پھر پولیس کے ذریعے آپ نے لی، آپ نے کشمیر کی گندم بند کر دی۔ میں 5 دن پہلے مظفر آباد گیا ہوں تو لوگ آٹے کے لیے ترس رہے تھے، لوگوں کو آٹا چاہیے، کشمیر کے لوگوں کو، آپ ان کو بسز دے رہے ہیں، کوئی عرض نہیں ہے آپ بسز دیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک بسز بیچی بھی ہیں جی ٹی ایس کے نام پہ، گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس کے نام پہ، اس کا حساب بھی ساتھ دیں، یا تسلیم کریں، معافی مانگیں کہ گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں چلتی تھی، وہ ہم نے بیچی کیوں، اس کی پراپرٹیز کس کو دی، اس کی لسٹیں نکالیں، کوئی انکوائری، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہم کیوں بار بار بلاول صاحب کہہ رہے ہیں، شہید بی بی بھی کہتی تھی، تاکہ پتہ تو چلے اس گھر کے برتن کون بیچ رہا ہے، اپنے گھر کے برتن تک بیچ رہے ہیں آپ، اور آج آپ بسز پہ آ گئے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں جی بسز سرکار بزنس نہیں کرے گی، لیکن سرکار بزنس بھی نہیں کرے گی اور کمپنیز کے ذریعے آپ بزنس بھی کر رہے ہیں، کیا گورکھ دھندا ہے؟ جو کشمیر کے لوگ بھی اشرافیہ کی بات کرتے ہیں نا کہ اشرافیہ کی مراعات، وہ بیچارے غلط نہیں کہتے کشمیر کے لوگ، یہی مراعات ہے۔ ایک طرف آپ ٹرانسپورٹ بیچ رہے ہیں کہ جی سرکار نہیں چلا سکتی، دوسری طرف سے آپ بسز خرید رہے ہیں، ایک طرف سے آپ کشمیر کو آٹا بھی نہیں دینے دے رہے، دوسری طرف سے آپ 11 ارب کا جہاز خرید رہے ہیں، ایک طرف آپ پنجاب کا آٹا کے پی کے میں بھی نہیں جانے دیکھ رہے، اور رشوت لے رہا ہے محکمہ فوڈ۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے بارڈر پہ سونے کی اینٹیں رشوت لی جاتی ہے، موٹر وے کے اوپر 10,000 سے 50,000 ریٹ ہے گندم لے جانے کا، آج بھی کے پی کے گندم جا رہی ہے، لیگل طریقہ سے نہیں جا رہی، میں چیلنج کرتا ہوں، رشوت دے کے جا رہی ہے۔ آج وزیر بتا دیتے کہ ہم نے گندم اتنی فلاں صوبے کو دی ہے، اتنی کشمیر کو دی ہے، بغیر رشوت کے تو دے رہے ہیں، اور آپ خدا را مونسون کا دور ہے، اس صوبہ میں آپ نے جو اچھے کام کریں گے ہم تعریف کریں گے آپ کی، لیکن کاشتکار کا حال پوچھ لیں، سرکاری ملازم کا حال پوچھ لیں، پرائیویٹ سکولوں کا حال پوچھ لیں۔ آپ کشمیر کے سکولوں کو کیا چلائیں گے؟ آپ کہتے ہیں کشمیر کو ہم لاہور بنائیں گے، کشمور نہیں بننے دے، کشمور میں تو سکولیں پرائیویٹائز نہیں ہوئی، میرپور خاص میں، میرپور کا آپ کہتے ہیں کہ میرپور خاص نہیں بننے دیں گے، میرپور خاص میں سکول پرائیویٹائز تو نہیں ہوئے، پیف یا پیفا تو نہیں لگی، 70 ارب روپیہ پنجاب گورنمنٹ دے رہی ہے پرائیویٹ کمپنیز کو سکول چلانے کا۔ آپ مجھے بتائیں غریب آدمی کے بچے سرکاری سکولوں میں پڑھتے ہیں یا پرائیویٹ سکولوں میں پڑھتے ہیں؟ غریب آدمی، مڈل کلاس، لوئر مڈل کلاس کے بچے سرکاری سکولوں میں پڑھتے ہیں، اور میں چیلنج کرتا ہوں، پنجاب کے سرکاری سکولوں کی آپ حالت دیکھ لیں، یا گرنے والے ہیں، یا صفائی کے بغیر ہیں، یا مسنگ فیسلٹیز میں ہیں، یا ان کے پاس بجلی نہیں ہے، یا واش رومز نہیں ہیں، اور ہم پچھلے 40 سال سے سن رہے ہیں کہ مسنگ فیسلٹیز پہ ہم نے آئی ایم ایف سے پیسے لیے، ہم نے ورلڈ بینک سے لیے، ہم نے ایشین بینک سے لیے، لیکن گراؤنڈ پہ حالت وہ نہیں ہے۔ اور پھر اس وقت جو صورتحال ہے، آپ ان چیزوں کی طرف دھیان دیں، آپ نہ الیکشن شفاف اور مانتے ہیں، نہ آپ گورننس کا ماڈل پیش کرتے ہیں، ہر وقت دوسروں کو تانا زنی کرتے رہنا، دوسروں کی نقلیں اتارنا، کبھی زبان کی، کبھی کسی اور چیز کی، یہ نہیں ہے۔ سچی بات ہے، ہماری تربیت تو ایسی ہے کہ میں مریم نواز صاحبہ کی جگہ ہوتا تو میں میاں صاحب، میرے بزرگ بھی ہیں، میرے بڑے لیڈر بھی ہوتے ہیں، میں ان کو بعد میں سپیچ کرواتا، یہ نہیں ہوتا کہ بیٹی بعد میں کرے اور باپ درمیان میں سپیچ کرے، احترام ہے، یہ تو نہیں ہوتا۔ لیڈر بھی میاں صاحب بڑے، آپ اور کہتے ہیں لیڈر بھی ہیں، اور سپیچ بھی ان کی ایسے ہی کروا دی جس سے ورکروں کی کروائی جاتی ہے ڈکٹیشن دے کے۔ تھوڑا سا دھیان بھی رکھیں، لائٹر نوٹ میں ہم احترام کرتے ہیں، اور جو بار بار آپ سندھ کا نام لیتے ہیں، سعید غنی صاحب اور سعدیہ جوئی صاحب آپ کو جواب دے گی، تو میں اتنا کہوں گا کہ میں براہ راست آپ ایجوکیشن کو لے لیں، اریگیشن سسٹم پنجاب کے لے لیں، آپ ستھرا پنجاب کو لے لیں، ستھرا پنجاب میں بھی 11 کمپنیز ہیں جو کام کر رہی ہیں، وہ کس کی ہیں، کس کس کو کروزنگ گاڑیاں دے رہے ہیں وہ، اور سیوریج کے اوپر بھی 11 کے 12 ٹوٹل کمپنیز کام کر رہی ہیں پنجاب میں۔
وہ بھی ذرا ڈیٹیل ایجنسیز انکوائری کر لیں کہ وہ کمپنیز کس کی ہیں، اور کمپنیز کے ذریعے یا ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ خطہ چلایا تھا تو یا آج پنجاب کی کمپنیز چلا رہی ہیں، فرق یہ ہے۔ لیکن کب ہوگا صاحب، جو اشرافیہ کی لوگ بات کرتے ہیں نا، یقین جانیں وہ لوگ ٹھیک بات کرتے ہیں اور اسی وجوہات کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، ابھی ہمارے سیل میں جو ہمارا الیکشن سیل ہے پارٹی کا، اس میں ابھی وہاں سے آیا LA9 میں کوٹلی میں نا پولنگ نمبر 13، 14 اور 15 کے اوپر وہاں کے جو نون لیگ کے کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے ہراس کیا، اور پھر وہی لڑائی مار کٹائی کر کے اور کوٹلی کے حلقے میں جتنی بدماشی کر سکتے تھے وہاں ٹھپے لگا رہے ہیں۔ یہ ابھی آ کے پریس کانفرنس کے دوران ہی وہاں سے ہمیں میسج آیا۔ تو یہ دیکھیں اس وقت جو حالت ہے نا جی، سچی بات ہے، آپ میڈیا کے دوستوں کا شکریہ کہ بہت ساری پابندیوں کے باوجود بھی آپ لوگ آواز بنتے ہیں، آپ لوگ وہاں کے ایشوز کو اٹھاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین نے ایویں نہیں کہا کہ کشمیر کی آواز سینٹ میں آنی چاہیے یا قومی اسمبلی میں آنی چاہیے۔ جو لوگ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں نا پیپلز پارٹی کا یا پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا، وہ اس منشور کا مقابلہ منشور سے کریں۔ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے علاوہ اگر کوئی حل ہے تو اس کا تجویز دیں، اس کا مقابلہ کریں۔ اگر حق حاکمیت کا کوئی اور حل ہے ان کے پاس، جو بلاول کہتے ہیں حق حاکمیت، تو اس پہ تنقید کریں یا اس کا کوئی حل دیں۔ حق روزگار کے اوپر تنقید کریں یا اس کا کوئی حل دیں۔ یہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے۔ اور حق ملکیت کے اوپر بھی گلگت بلتستان سے لے کے کشمیر والوں کا، چھوٹے صوبوں کا، چھوٹی عوام کا، مسکین لوگوں کا یہی اصل مطالبہ ہے اس پاکستان سے۔ تو اس کے اوپر ہم ریاست کو بچانے کے لیے نکلے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اس ریاست کو مزید زخمی ہونے سے پیپلز پارٹی بچانا چاہتی ہے، اور آپ صرف اپنی بسز پہ چل کے اور اپنے جہازوں پہ چل کے 11-12 ارب کے جہازوں پہ چل کے ریاست کو زخمی نہ کریں، ریاست پہ مرہم رکھیں۔ ہم ریاست کو اوپر مرہم رکھنا چاہتے ہیں کہ جی فرینڈلی اپوزیشن کوئی نہیں ہوتی، یہاں اپوزیشن ہوتی ہے، یہاں نہیں ہوتی۔ ہم کئی جماعتیں سلیکشن کا بائیکاٹ بھی کر رہی ہیں، سسٹم کا بائیکاٹ کر رہی ہیں۔ اس سے جو ان کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں یا جن کی وہ نمائندگی کرتے ہیں، وہ کیسے سسٹم میں فائدہ دے سکتے ہیں؟ پیپلز پارٹی قربانیوں کے باوجود چاہتی ہے کہ اس نظام کے ساتھ ہم جڑے رہیں، نظام کو چلائیں، اس ملک کو ہم قائم رکھنا چاہتے ہیں، اس ریاست کو ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی بھی آج پیچھے ہٹ جائے کہ بائیکاٹ کرے، جو آپ کہتے ہیں کہ سسٹم سے آؤٹ ہو جائے، اور حل کیا ہے؟ پھر وہی نیشنلسٹوں کے حوالے کر دیا جائے یہ ملک۔ قومی جماعتوں کو آگے فرنٹ روڈ پہ رول ادا کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی قربانیاں دینے کے باوجود، آپ کے جیسے پڑھے لکھوں کی تنقید کے باوجود کیوں سسٹم کے ساتھ جڑی ہے، اور ہمیں حل کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اور ہم سسٹم کے اندر رہ کے حق ملکیت ہی مانگ سکتے ہیں نا، سسٹم کے اندر رہ کے ہم حق حاکمیت مانگ سکتے ہیں، سسٹم کے اندر رہ کے ہم حق روزگار مانگ سکتے ہیں۔ روٹی کپڑا مکان مانگے، یا آج حق حاکمیت سے لے کے روزگار تک کا سفر، یا جو کشمیر کے اندر لوگ احتجاج کر کے دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے اوپر، پھر جس کی جو ذمہ داری ہوگی اس کو سد پاب کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ تو یہ ہم سسٹم کے اندر رہ کے مانگ سکتے ہیں۔ اس وقت تو جی ابھی تک جو رپورٹس آ رہی ہیں ٹرن اوور وہ ٹھیک ہے، حوصلہ افزا ہے، اور مزید ابھی 2 گھنٹے تک تو کلیئر ہو جائے گی صورتحال۔ لیکن ہماری خبر کے مطابق تو ٹرن اوور جو پچھلے الیکشنوں کی نسبت ملتا جلتا رجحان ہے، لیکن کیونکہ ایک میڈیا بھی بہت کم وہاں اس وقت چل رہا ہے، اور ایک بہت سارے علاقوں میں احتجاج بھی ہو رہا ہے، تو فرق تو پڑے گا۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں نے اچھی خاصی پارٹیسپیشن ہے، اور ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ لوگ جمہوریت کے ذریعے، انتخابی عمل کے ذریعے ہی اس ملک کی باغ ڈور آگے چلے۔ جی میرا کویسچن ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جو بیان دیا ہے سیکورٹی فورسز کے حوالے سے اور شہداء کے حوالے سے، اس پر پیپلز پارٹی کی جانب سے خاموشی ہے، تو آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ نہیں، اس پہ تو چیئرمین صاحب کا موقف آ گیا، اس کے اوپر تو بڑا واضح موقف آ گیا ہے۔ اور شہداء کے معاملے میں تو بالکل چیئرمین صاحب نے کشمیر میں بھی کھڑے ہو کے کہا ہے کہ ہم اپنی فورسز ہوں یا اسپیشلی جو شہداء ہیں اس کے اوپر تو کوئی ایسی مطلب کوئی پاکستانی نہیں سوچ سکتا کہ ہم اپنی شہداء کے اوپر کوئی بات کرنے دیں، یا ان کی ایون ان کی فیملیز یا ان کے تو ان شہیدوں کی قربانیاں اس یہ ملک آج چل رہا ہے۔ ادروائز اشرافیہ، اگر ہم اشرافیہ کو سارا دن ڈیفینڈ کرتے رہے تو شہداء کو ہم ڈیفینڈ کیوں نہیں کریں؟ اس ملک کو کھایا اشرافیہ نے، شہداء نے تو جانے دی ہیں۔ جی دیکھیں، میں کشمیر، چلو آپ سے کا جواب
دیکھیں جہاں تک تعلق ہے پہلے مرحلے کا دوسرے مرحلے کا، آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو رزلٹ بتائیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے۔ ابھی رہتے تو 2 گھنٹے ہیں، لیکن جو کچھ کیا اس کے باوجود بھی آج بھی ہم اس امید سے ہیں کہ الیکشن شفاف ہوں گے۔ شفاف ہوں گے تو پیپلز پارٹی کی انشاءاللہ اکثریت لے گی۔ لیکن یہ اگر تو انتظامیہ کو استعمال نہ کیا گیا تو جو ریفیوجیز کی مہاجرین کی سیٹیں جو ہیں جو پنجاب میں یا دوسرے صوبوں میں ہیں، اگر انتظامیہ سابقہ ادوار میں تو انتظامیہ استعمال ہوتی رہی ہے اور اسی کے مطابق رزلٹ بنتے رہیں، لیکن حقیقت جانے کہ میں جو رزلٹ دیکھ کے آیا ہوں، جو لوگوں کو دیکھ کے آیا ہوں، کہ لوگ کم از کم ایک جماعت کو جس کا بار بار ہم نام لیں گے تو پھر ان کو تکلیف ہوگی، پھر آپ کہیں گے فرینڈلی اپوزیشن، لوگ ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ الیکشن پرامن صاف اور شفاف ہوں۔ اس وقت وہاں جو بدماشی کی جا رہی ہے، جو کلنگ ہو رہی ہیں، ہم اس کی سب سے پہلے تو اس کی مذمت کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں پرامن لوگوں کو ووٹ تو دینے دیں، اب لوگوں کو ماریں تو نہ، قتل تو نہ کریں، شہید تو نہ کریں۔ اس وقت سب سے ضروری یہ ہے کہ لوگوں کے جان و مال کا تحفظ۔ اب اگر آپ پولنگ اسٹیشن کے اوپر ہی آپ ٹیک اوور کر لیں گے، آپ وہاں ٹپے لگاتے رہیں گے یا آپ لوگوں کو زخمی کریں گے، فائرنگ کریں گے، اب دیکھیں نا وہاں میڈیا پہ آ رہا ہے فائرنگ ہوئی ہے 3 دن پہلے، کچھ ایکشن نہیں ہوا۔ ابھی جو زخمی ہوا ہے، ابھی جو نکیال میں جو پولنگ ٹھپے پہ ٹھپا لگ رہا ہے اور باہر بیٹھ کے اسے کوئی ابھی تک ایکشن نہیں ہوا۔ اس وقت ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو اس وقت وہاں ٹھپے لگ رہے ہیں۔ تو یہی ہمارا مطالبہ ہے کہ صاف اور شفاف اور رزلٹ جو بھی ہوں اس کو ہم تسلیم کریں گے۔ رزلٹ تو آئیں گے جب اگر شفاف الیکشن ہوں گے تو سب لوگ تسلیم کریں گے، پیپلز پارٹی کو انشاءاللہ ووٹ ملے، لیکن اگر شفاف الیکشن میں نہیں بھی ملتا تو ہم کہیں گے موسٹ ویلکم، شفاف الیکشن ہونے چاہیے۔ تھینک یو تھینک یو جی۔